سچا دوست وہی ہے جو غائبانہ طور پر تیری خیر خواہی کرے۔ بے شک مظلوم کی دعا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنا حق طلب کرتا ہے۔ دین خزانہ ہے اور علم اس کا رستہ ہے۔ جو شخص امین سمجھ کر تجھے کوئی امانت سونپے، اس کے ساتھ دھوکہ کرنا کفر ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی یہ بڑی نعمت ہے کہ انسان پر گناہوں کا کرنا دشوار ہو۔ جو شخص لوگوں کو اپنے مال سے محروم رکھتا ہے، وہ شفا اور تندرستی سے محروم رہتا ہے۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ استغفار کی توفیق عنایت فرماتا ہے، وہ مغفرت اور بخشش سے خالی نہیں رہتا۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کا خوف رکھ کر گناہوں سے بچتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے بچائے رکھتا ہے۔ اے لوگو، اہل دنیا کی بجائے اہل آخرت بنو، کیونکہ آج عمل ہے اور حساب نہیں، اور کل حساب ہوگا، عمل نہیں ہوگا۔ جو شخص اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرتا ہے، اس کی اولاد اس کے ساتھ نیک سلوک کرتی ہے۔ نماز دین کی جڑ ہے اور سچائی پرہیزگاروں کا لباس ہے۔ پھل نہ درخت کے ڈالے کو لگتا ہے اور نہ اس کے مضبوط تنے پر، پھل لرزتی ہوئی عاجز سی شاخ پر لگتا ہے۔ کاہلی دنیا میں وقت کو کھونا اور آخرت میں حسرت کا باعث ہے۔ مصیبت میں صبر کرنا خوشحالی میں عافیت و آرام سے بہتر ہے۔ تمام نیکیوں کا مدار صبر پر ہے۔ جلد بازی میں ندامت اور آہستگی میں سلامتی ہے۔ زبان ایک ترازو کی مثل ہے، عقل مندی سے اس کے پلے بھاری اور نادانی سے ہلکے ہو جاتے ہیں۔ سب سے زیادہ اس شخص پر بھروسہ رکھنا جو سچ بولتا ہو۔ جو شخص دین کھو بیٹھے، وہ فکر اور گمراہی میں گھومتا رہتا ہے۔ جو کام لوگوں کے سامنے کرنا مناسب نہیں، اس کو چھپا کر بھی نہ کرنا چاہیے۔ زیادہ ہنسا نہ کر، ورنہ تیری ہیبت دور ہو جائے گی، اور نہ زیادہ دل لگی کیا کر، ورنہ لوگ تجھے ہلکا اور حقیر سمجھیں گے۔ سب سے برا وہ شخص ہے جو لوگوں کی غلطیاں معاف نہ کرے اور ان کے عیب نہ چھپائے۔ جب تک تو برائی سے بیزار نہ ہو جائے، تب تک نیکی کو کبھی حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے خوف سے رونا اس کی رحمت کی کنجی ہے۔ جو شخص خاموش رہ کر سلامت رہے، وہ اس شخص کے برابر ہے جو کلام کرنے سے فائدہ اٹھائے۔ حیا آنکھ نیچے رکھنے کا نام ہے اور صاف ستھرا رہنا عین دانائی ہے۔ لوگوں سے ان کی ذہنی سطح اور فہم کے مطابق بات کرو۔ جب تو کام کرنے سے پہلے ان کو سوچ لے گا تو ہر ایک کام کا انجام اچھا ہوگا۔ تھوڑی سی لالچ بہت سی پرہیزگاری کو بگاڑ دیتی ہے۔ 3 چیزوں میں آدمی کی عقل کا امتحان ہوتا ہے: مال، حکومت، مصیبت۔ حکمت ایک درخت ہے جو دل میں پیدا ہوتا ہے اور زبان پر پھل لاتا ہے۔ بڑا احمق ہے وہ جو دوسروں کی برائیوں کو برا سمجھے اور خود ان پر جمع ہوا ہو۔ آدمی کی حماقت 3 چیزوں سے معلوم ہوتی ہے: فضول و بے معنی باتیں کرنا،
جو بات نہ پوچھو اس کا جواب دینا، بے سوچے سمجھے ہر کام کو شروع کر دینا۔ ہر ایک آدمی کی روزی اس کی موت کی طرح مقرر ہو چکی ہے۔ اگر مخلوق کے رزق ان کی عقل کے مطابق تقسیم کیے جاتے تو جانوروں اور بے عقل لوگوں کے حصے میں بہت ہی تھوڑی روزی آتی اور وہ بھوک سے مر جاتے۔ اللہ تعالیٰ سے حیا کرنی بہت سے گناہوں کو مٹا دیتی ہے اور اس کی تقدیر پر راضی ہونا بڑی بڑی مصیبتوں کو آسان کر دیتا ہے۔ دو چیزیں ایسی ہیں جن کی قدر وہی پہچانتا ہے جس سے گم ہو جائیں، جوانی اور عافیت۔